الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہماری عبادات ہوں یا اخلاقیات سے جن کا تعلق ہو، سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع لازم ہے۔ کوئی بھی عمل آپ کتنے بھی اخلاص سے کر رہے ہوں اور کتنی ہی محنت سے آپ اس کی ادائیگی کر رہے ہوں، اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس سلسلے کی ایک روایت جو صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے سوال کیا۔ جب ان کو عبادت کے بارے میں پتہ چلا، فلما اخبروا کأنہم تقالوها، جب انہیں خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں اور یہ وہ عبادتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ادا کرتے تھے، اسی لیے ازواج مطہرات سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے گویا کہ آپ کی عبادت کو کم سمجھا، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان عبادتوں کو حقیر سمجھا یا اس میں کوئی اس طرح کا پہلو نکلتا، نہیں، آگے اس کا سبب بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں۔ تو آپ کی اس حالت کی جو عبادت ہے وہ ہمارے تعلق سے، اگر ہم اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو ہمارے تعلق سے تو بہت کم عبادت ہے۔ یہ سمجھ تھی صحابہ کرام جو آئے تھے ان کی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اما انا فاصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطاری نہیں کروں گا، یعنی گیپ نہیں کروں گا، بیچ میں کوئی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ ایک نے کہا اما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میری جہاں تک بات ہے تو میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جنہوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انی اخشاکم للہ و اتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خشیت اختیار کرنے والا ہوں، اس کے باوجود میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کر کے رکھی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، افطار کر لیتا ہوں، بعض دنوں کا روزہ رکھتا ہوں، بعض دن روزہ نہیں رکھتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو شخص میرے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بڑی عظیم روایت ہے یہ، اور لمبی روایت بھی ہے۔ اس روایت میں کئی چیزوں کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی بچوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے، دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائیے، دنیا کو بالکل ترک کر دیجئے۔ یہ ہماری شریعت میں نہیں۔ ہم کون سی امت ہیں؟ امت وسط، یعنی معتدل امت ہیں، اور اسی طرح ہماری عبادات، معاملات، ساری چیزیں معتدل ہیں۔ ان کو اگر ہم اعتدال کے ساتھ اگر ادا کریں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ کہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کوئی خبر ہم تک پہنچے
تو ہم کو اس کی تاکید کر لینی چاہیے، اس کے بارے میں تثبت اختیار کرنا چاہیے، تب ہم اگلا والا حکم لگا سکتے ہیں، ورنہ بغیر پوچھے ہوئے ہم پہلے ہی سے کہنا شروع کر دیں گے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی اپنی مدح سرائی کی، جو کہ عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ نہیں تھا، وہ اس لیے کہ ضرورت پڑی کہ یہ چیز بیان کی جائے۔ تو ہم بھی اگر اپنی اچھائی بیان کرنا ہو اور اس کی ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق بیان کرنے کی میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں جو سب سے بڑا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی عبادات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں۔ اگر آپ کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری عبادت بالکل رد ہے، مردود ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے جو کہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زندگی اور موت اس لیے دی کہ تمہارے بارے میں یہ اختبار لے سکے، امتحان لے سکے کہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ اللہ کو جو عمل محبوب ہے وہ بہتر عمل ہے، اور بہتر عمل کب ہوگا؟ جب اس میں اخلاص ہوگا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا گیا ہوگا۔ یہ چند باتیں اس حدیث میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت نبوی کا پابند بنائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔